نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دروشی بآواز بلند پڑھ لیں. ناظرین و سامعین، علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت اور غیور مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ عظیم الشان پربہار جاں فضا اجتماع اس بات کا غماز ہے کہ ہم کل بھی عقیدہ ختم نبوت کے محافظ تھے، ہم آج بھی بحمد اللہ ختم نبوت کے عقیدے کے محافظ ہیں. یہ عقیدہ ضروریات دینیا میں سے ہے اور دین کی اصل ہے. اس کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ وہ عقیدہ ہے اور اتنا حساس عقیدہ ہے کہ جس وقت یہ فتنہ اٹھا اس وقت بھی چشم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مرد مجاہد کا انتخاب فرمایا تھا اس کو دنیا سیدنا مہر علی شاہ کہتی ہے. اور میں یہ فقط اپنے وہ جد اعلیٰ ہونے کی حیثیت سے نہیں کہہ رہا بلکہ ایک غیور مسلمان ہونے کے ناطے کہہ رہا ہوں کہ انہی نقوش پر ہم چلتے ہوئے آج بھی اپنے آباء و اجداد کے اس مشن پر جو ہمارا دینی فریضہ ہے ہم کاربند ہیں اور ہمارے آخری سانس تک جب تک اللہ کو منظور ہے ہماری سانسیں ہیں ہم اس عقیدے کا تحفظ کرنا جانتے ہیں اور کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے انشاءاللہ. یہ دین اسلام پر، دین متین پر کسی کا احسان نہیں، نہ درگاہوں والوں کا نہ مسجد والوں کا. یہ اللہ کا احسان ہے ہم پر کہ ہمیں چنا ہے اس نے اس عقیدے کے تحفظ کے لیے. یہ غیرت ایمانی ہے آپ سب کی کہ آپ یہاں مجتمع ہیں اور اسی لیے میں پہلے بھی کہتا تھا اور آج بھی کہتا ہوں کہ یہ وہ حساس عقیدہ تھا جس پر قبلہ عالم سیدنا مہر علی شاہ گیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام عمر اس عقیدے کی حفاظت فرمائی اور علمی میدان میں، عملی میدان میں وہ ہمیں منظر سے باہر نظر نہیں آئے بلکہ منظر کے اندر ہی نظر آئے ہیں. اور یہ اس لیے میرے والد گرامی علیہ رحمہ نے ایک شعر منظوم فرمایا اسی حوالے سے، عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے، کیونکہ جامعہ رضویہ ایک بہت خوش اسلوبی کے ساتھ اور بہت احسن انداز میں شاہ صاحب کی قیادت میں طلباء کو علم کا نور پہنچا رہے ہیں. اور یہاں جتنے بھی احباب تشریف فرما ہیں وہ لائق صد احترام ہیں کیونکہ وہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے آئے ہیں. میں بھی یہاں بطور ایک عام مسلمان آیا ہوں اور الحمدللہ میں اس بات پر فخر کرتا ہوں. اور کچھ احباب مخلصین یہ بھی ہم سے فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ اپنے نانا جان
کی ناموس کے لیے باہر نکل رہے ہیں ماشاءاللہ، میں ان کو روکتا ہوں. ہمارا یہ درگاہ کا مزاج نہیں ہے. کیا روکتا ہوں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ نانا وہ حسنین کریمین کے جچتے ہیں. حسنین کریمین کے نانا جچتے ہیں. ہماری اتنی شکلیں نہیں ہیں کہ ہم ڈائریکٹ ان کو اپنا نانا کہیں. ہم ان کے امتی اور ان کے غلام ہیں، اور ہم نے جو اس مجلس میں اور آئندہ بھی کل بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت، ان کی قیادت میں ہم خود باہر کل میدان عمل میں نکل رہے ہیں. اور انشاءاللہ العزیز یہ ہمارا صرف مطالبہ ہے کہ اس فیصلے کو جلد سے جلد واپس دیا جائے. ایک اس کی قانونی حیثیت ہے، ایک اس کی اسلامی حیثیت ہے، شرعی حیثیت ہے. تو تینوں حیثیتوں سے یہ قادیانی غیر مسلم ہیں. اس فیصلے کو اسی صورت میں جیسے پہلے تھی اس میں لایا جائے تاکہ انتشار نہ پھیلا جائے، ورنہ غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شاکان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان میں نہیں دنیا میں کوئی کم نہیں ہے. ہم بھرپور اس فیصلے کی مذمت بھی کرتے ہیں اور ان کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ اگر یہ فیصلہ واپس نہ لیا گیا تو پھر اس کے انجام بہت سنگین ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، اور ایمان کے معاملے میں نو کمپرومائز، کسی قسم کی نرمی نہیں برداشت کی جائے گی. سجا کے ختم نبوت کا تیرے سر پر تاج. یار جامعہ رضویہ والوں کچھ تو سنو. تاجدار ختم نبوت قادیانیوں کا جو یار ہے، اٹھا کے ہاتھ قادیانیوں کا جو یار ہے، قادیانیوں کا جو یار ہے، مرزائیوں کا جو یار ہے، سجا کے ختم نبوت کا تیرے سر پر تاج، خدا نے تجھ کو رسولوں کا تاجدار کیا. خدا نے تجھ کو رسولوں کا تاجدار کیا. نصیر تاب ابد واجب العمل ٹھہرا. نصیر تاب ابد واجب العمل ٹھہرا، وہ دین حق جو محمد نے آشکار کیا. تو جو دین محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہر مسلمان پر، ہر غیور مسلمان پر آشکار ہے. اس حوالے سے کسی قسم کی پریشانی نہیں. ہمارا تن من دھن اس کاز کے لیے ہمیشہ حاضر ہے. یہ ہمارا دینی فریضہ ہے، اور انشاءاللہ ہم حسب سابق اس فریضے کو انجام دینے میں آخری سانس تک کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ کی نصرت اور حضور نبی کریم کی نصرت اور ان کی توجہ ہوئی تو انشاءاللہ اللہ ہم سب کا مددگار ہوگا. وما علیہ الا البلاغ المبین.